اگر اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے تو سمجھ لو اللہ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ سنو، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا بلکہ تمہیں خود تک آنے کا وقت دیتا ہے۔ تم خود کو خود ہی توڑتے ہو مگر وہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ بس یقین رکھو، جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگتا، اس کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے اور وہ تمہیں سب واپس لوٹا دے گا۔ مگر ہم تباہی کے آغاز پر ہی اتنے تباہ کن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم ساری امیدیں کیوں کھو دیتے ہیں؟ ہم محض اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری پریشانی، تکلیف جو ایک عارضی مدت کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں جس ذات نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے وہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، خواہ وہ مال و دولت ہو، اولاد ہو، اور کوئی بھی قیمتی چیز، رشتہ، ان سب کا تعلق اس سے ہے اور ایک دن ہمیں ان کو واپس کرنا ہوگا۔ جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم اس سے نمٹنے کے لیے کتنے مضبوط ہیں، ورنہ یہ کبھی ہمارے پاس نہ آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کسی شخص پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جتنا وہ سے نہ سکے۔ اللہ ایک دروازہ تب تک بند نہیں کرتا جب تک دوسرا کھول نہ دے۔ اور یاد رکھو، تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ، اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہے، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو، جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ اور اگر آج اتنا کچھ سہ جانے کے باوجود بھی تم پہلے سے کئی زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہو تو یہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے دل میں صبر کو ڈال کر آپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وجود پر اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ کر دیا ہے۔ اور وہ آپ کے ہر اس لمحے کو جانتا ہے جس میں آنسوؤں کو لبوں کی مسکراہٹ میں سجا کر آپ پی گئے۔ اللہ نے آپ کی آنکھوں سے چھلکنے والے ہر ایک آنسوں کی گنتی سنبھال رکھی ہے۔ آپ یقین کامل کے ہمراہ اپنی دعاؤں پر ڈٹے رہے، وہ تو بس آپ کے قلب میں رکھے گئے یقین کی گہرائی کو آزما رہا ہے۔ وہ آپ کے لیے مدد کے تمام دروازے کھولے گا، کیونکہ اسی نے تو کھولنے ہیں، اس کے سوا اور کون الفتہ ہو سکتا؟ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔
اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان لی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ اختیار ہونے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے، تم خوش نصیب ہو کیونکہ تم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو۔ اس وقت اب جتنی بھی تکلیف میں ہو، یہ صرف آزمائش ہے آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے، اب پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر جس نے آپ کو اس مشکل اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے، اس کی رضا میں راضی رہیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنے اور قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اور جانتے ہو، کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر آزمائش ہر تکلیف آنے پہ دل صبر پہ آمادہ ہو جاتا ہے، کچھ تو ہے ایسا کہ چند آنسو بہانے پر دل ہلکا اور مطمئن سا ہو جاتا ہے۔